بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں یقین دلایا کہ ہم جہاں بھی جانا چاہیں گے ہمیں پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے وہ پتہ بتایا جہاں ہمارے ادارے کے لوگ موجود تھے۔ وہ مجھے اسی وعدے پر گاڑی میں بٹھا کر یہاں تک لے آئے۔ میں پتہ تو جانتی ہوں لیکن راستے نہیں پہچانتی۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں بلیک شیڈو کے پاس سے لے جایا جا رہا ہے؟ اس بنگلے کے احاطے میں پہنچتے ہی میں نے دیکھا ہے یہ سب اجنبی ہیں، ہمارے ادارے کا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ وہ سجاد کے ساتھ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئی تھی۔ وہ ہال بھی سامان سے خالی تھا۔ اس کے دور افتادہ حصے میں ایک شیشے کی دیوار تھی۔ اس دیوار کے پار ایک سایہ نظر آ رہا تھا، بلیک شیڈو۔ بلیک شیڈو کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، خوش آمدید مسٹر فرحاد علی تیمور، خوش آمدید مادام آلا بی بی۔ آلا بی بی نے کہا ابھی خوش آمدید کہہ رہے ہو اور پیرس میں مرجانہ سے خوش آمدید کر رہے تھے، اسے یقین دلا رہے تھے کہ ہمارے بھروسے والے دوست ہو، اس میں کیا شک ہے؟ تم جب چاہو ہماری دوستی کو آزما سکتی ہو۔ یہ دوستی کا کون سا انداز ہے؟ میں اپنے ادارے کے لوگوں میں جانا چاہتی تھی، تمہارے آدمیوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ یہاں بھی دوست ہیں، ہم دوست ہیں آلا بی بی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، سوال پھر دہراتی ہوں، اگر دوست ہو تو ہماری منزل تک پہنچانے کی بجائے ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ہم نے مرجانہ کو اپنے پروگرام کی تفصیل بتائی تھی، یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کتنے ڈمی فرحاد تیار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خطرناک تنظیموں اور دوسرے بڑے ممالک کو بلیک میل کریں گے، فریب دیں گے اور ڈمی فرحاد ان کے ہاتھوں فروخت کریں گے۔ اصل فرحاد علی تیمور ہمارے ساتھ رہیں گے اور دوست بن کر رہیں گے۔ آلا بی بی نے پوچھا یعنی ایسی ہی دوستی جیسی یہودی اب تک کرتے آئے ہیں، وہ بھی اسی انداز میں دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تم بہت احمق ہو بلیک شیڈو۔ اگر ہم سے دوستی کرنے کا سلیقہ نہیں تھا تو دشمنی کی راہ پر کیوں چل پڑے؟ وہ دوست نما دشمن جو ہمیں دوستی کی آڑ میں ہمارے مزاج کے خلاف اپنے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں، ان کا انجام آج تک کیا ہوتا رہا؟ کیا تم نہیں جانتے؟ بلیک شیڈو نے کہا خوب جانتا ہوں، لیکن تم نہیں جانتی، مرجانہ کو بتا چکا ہوں۔ تم کسی زندہ انسان کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا سکتی ہو لیکن محض ایک سائے کو کیا سزا دے سکتی ہو؟ تم اس سائے کے سینے میں خنجر گھونپنا چاہو گی، سایہ زمین پر ہوگا تو خنجر زمین میں پیوست ہوگا، دیوار پر ہوگا تو گولی سائے کے سینے میں نہیں دیوار میں چھید کرے گی۔ اگر اس سائے کو پانی میں ڈبونا چاہو گی تو سایہ پانی کی سطح پر رہے گا، ڈبونے والا خود ڈوب جائے گا۔ فلسفہ بیان کر رہے ہو؟ کیا ہم مان لیں کہ تم محض سایہ ہو اور اس سائے کا کوئی وجود نہیں ہے؟ ماننا ہی ہوگا، آج نہیں تو کل ماننا ہوگا۔ جب فرحاد علی تیمور کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آئیں گی تو وہ میرے سامنے بے دست و پا ہو جائے گا، اسے بھی میری برتری تسلیم کرنا ہوگی۔ اس پر بھی یہ انکشاف ہوگا کہ سوچ کی لہریں زندہ انسانوں تک پہنچ سکتی ہیں اور ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، لیکن سائے کا کوئی دماغ نہیں ہوتا، ٹیلی پیتھی اس پر اثر نہیں کر سکتی، آزمائش شرط ہے۔ وہ آلا بی بی نے سوچ کے ذریعے پوچھا فرحاد اس کا چیلنج سن رہے ہو؟ سن رہا ہوں، ذرا اس کے دماغ میں پہنچ کر ابھی آتا ہوں۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی، بلیک شیڈو کے لب و لہجے کے کاندھوں پر سوار ہو کر اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے اس کی آواز کو اچھی طرح یاد کیا، اس کے سہارے میں نے اسے تلاش کیا، پھر بڑی حیرانی سے واپس آ گیا۔ آلا بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں ناکام رہا ہوں، وہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں اس کی آواز سن رہی ہوں، اس سے گفتگو کر رہی ہوں، اس کا سایہ میرے سامنے دیوار پر نظر آ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو اس کا وجود نہیں ہے۔ آلا بی بی میں کیا کروں؟ میں اس بہروپیے بلیک شیڈو کو تلاش نہیں کر سکتا۔ میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ عدم موجود کو تسلیم کر لوں۔ ضرور کوئی بید ہے، ضرور کوئی ایسا ہتھ کنڈا آزمایا گیا ہے جو میری ٹیلی پیتھی کی لہروں کو بھٹکا دیتا ہے۔ آلا بی بی نے دور شیشے کے پار دیوار پر بلیک شیڈو کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہا تم سب نے کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد مجھے اور سجاد کو اس جزیرے سے رہا کرایا؟ کیا شطرنج کی اس بساط پر ہم دو مہرے پھر ایک بار پھنس گئے ہیں؟ میں نے پھر ایک بار بلیک شیڈو کی آواز کو، اس کے لب و لہجے کو اچھی طرح ذہن نشین کیا، اپنا رخ شمال کی طرف کیا تاکہ شمال سے چلنے والی مقناطیسی لہریں میری سوچ کی لہروں کو پرواز کرنے میں اور زیادہ مددگار ثابت ہوں، مگر بے سود۔ بلیک شیڈو نے درست کہا تھا، اگر میرے سینے میں خنجر گھونپنا چاہو گے، سایہ زمین پر ہوگا تو خنجر زمین میں پیوست ہوگا، مجھے پانی میں ڈبونا چاہو گے تو میں سایہ ہوں، پانی کی سطح پر رہوں گا، ڈبونے والا خود ڈوب جائے گا۔ میری ٹیلی
پیتھی کی بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ میری سوچ کی لہریں دور تک ڈوبتی جاتی تھی مگر اس کو نہیں پاتی تھی اور ناکام واپس آ جاتی تھی۔ میں حیران تھا، اعلیٰ بی بی حیران تھی، آخر یہ کیا ہے؟ طلسم ہے، اسرار ہے یا شعبدہ بازی ہے؟ یہ شعبدہ بازی ہو سکتی تھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سامنے سایہ موجود ہو اور انسان موجود نہ ہو۔ اعلیٰ بی بی اور سجاد کے بس میں ہوتا تو وہ سامنے والی شیشے کی دیوار توڑ کر سائے تک ضرور پہنچنے کی کوشش کرتے، لیکن ہاں، حال میں مسلح جوان مستعد کھڑے ہوئے تھے جو انہیں بلیک شیڈو کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ابھی مجبوری تھی، ہم اس پر اسرار سائے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک اندازہ کر سکتے تھے کہ یہ محض شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے، بعد میں یہ انکشاف بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نئی سائنسی ایجاد ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے جو ایک مخصوص لب و لہجے میں بول رہا ہو، اپنی آواز سنا رہا ہو اور خیال خوانی کی لہریں اس کمپیوٹر تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی ہوں۔ انسان کے دماغ کو کتنا ہی کمپیوٹر کے اصولوں میں ڈال لیا جائے پھر بھی انسان کا دماغ رہتا ہے، اس لیے خیال خوانی کی لہریں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر وہ دماغ نہیں ہے، صرف کمپیوٹر ہے، تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا اسے کمپیوٹر ہوتے ہیں کہ ان کے روبرو سوالات کیے جائیں، وہ فوراً ان کا صحیح جواب دیتے رہیں۔ یہ بحث بھی ہو جائے گی، میں اپنے قارئین کو زیادہ الجھن میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اتنا بتا دوں، یہ کوئی کمپیوٹر نہیں تھا۔ بلیک شیڈو نے مجھے ایک طویل عرصے تک الجھا کر رکھا تھا۔ اگر میں اتنے عرصے تک اسے پر اسرار بنا کر اپنی داستان میں پیش کرتا رہوں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اب جبکہ میں داستان قلم بند کر رہا ہوں تو میرے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ بلیک شیڈو کی حقیقت کیا ہے۔ میں اپنے قارئین کو بھی بتا دوں۔ بتانے سے پہلے البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے ماہ میں نے اپنی داستان کو جس موڑ پر چھوڑا تھا وہیں میں نے یہ انکشاف کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں اکثر اپنی داستان کو ادھوری ایسے ہی موڑ پر چھوڑتا ہوں جہاں واقعات اور کردار میرے پڑھنے والوں کے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ جائیں اور وہ سوچیں، اپنا ذہن کو آزمائیں، گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے قارئین بے حد ذہین ہیں، وہ اکثر قسطوں کے اختتام پر چھوڑے ہوئے سوالوں کے جواب بڑی کامیابی سے ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جواب تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ مجھے یقین ہے وہ بلیک شیڈو کے ہتھ کنڈے کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ چلیے میں بتائے دیتا ہوں۔ اس کا تعلق ساؤنڈ ریکارڈنگ یعنی صدا بندی کی تکنیک سے ہے۔ آواز کی لہروں کو ایک مائک سے لے کر لاؤڈ اسپیکر تک کس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ آواز کی لہریں فضا میں سفر کرتے ہوئے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ اس دوران ساؤنڈ ریکارڈنگ کرنے والے آواز کی ان لہروں میں بڑی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً آواز کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے یا اس آواز کو سست کیا جا سکتا ہے، آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے یا دھیما کیا جا سکتا ہے۔ آواز میں مختلف قسم کے مخصوص اثرات پیدا کیے جا سکتے ہیں اور ایسے ان اثرات کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بلیک شیڈو کا تعلق اس بین الاقوامی ادارے سے ہے جو فضا میں ماضی کی گمشدہ آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ اس ادارے کے کارپرداروں کا دعویٰ ہے کہ ہم اب سے 1 سیکنڈ پہلے کی، 1 صدی پہلے کی یا 100 صدی پہلے کی آواز کو تلاش کر کے ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ جس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے آباء و اجداد کی گزری ہوئی ایک گفتگو سن سکیں گے۔ یہ ان سائنسدانوں کا دعویٰ ہے جو ساؤنڈ ریکارڈنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ بلیک شیڈو بھی اسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ایک سائنسدان تھا۔ اس نے صدا بندی کے سلسلے میں کچھ نئے تجربات کیے تھے۔ مائک سے لے کر اسپیکر تک اپنی آواز پہنچانے کے درمیان میں مختلف آلات نصب کیے تھے۔ جب وہ مائک کے سامنے بیٹھ کر بولتا تو اس کی آواز مختلف آلات سے ٹکراتے ہوئے، اپنے لب و لہجے میں کمی بیشی کرتے ہوئے، آواز کے ٹیمپو میں ذرا اتار چڑھاؤ پیدا کر کے اسپیکر تک پہنچتی تھی۔ اس طرح وہ آواز جو مائک کے پاس کچھ ہوتی تھی اسپیکر تک پہنچتے پہنچتے کچھ اور ہو جاتی تھی۔ اتنی وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بلیک شیڈو مائک کے سامنے بولتا تھا، لیکن اس کی اصل آواز اور لب و لہجہ اسپیکر تک پہنچتے پہنچتے بڑی حد تک تبدیل ہو جاتا تھا، اس حد تک کہ جسے میں سن کر خیال خوانی کی پرواز کرتا تو مجھے اس لب و لہجے والا، اس آواز والا شخص نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ آواز اور لب و لہجہ تو مختلف آلات کی پیداوار تھا جو اسپیکر سے خارج ہوتی تھی اور مجھ تک پہنچتی تھی۔ مائک کے پیچھے بیٹھا ہوا بلیک شیڈو اپنے مخصوص آواز اور مخصوص لہجے کے ساتھ میری ٹیلی پیتھی کی زد سے محفوظ رہتا تھا۔ ایک اور وضاحت کر دوں، بلیک شیڈو وہاں موجود نہیں تھا جہاں اعلیٰ بی بی
معاویہ اور سجاد تھے وہ پتہ نہیں کتنی دور تھا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنی آواز نشر کرتا تھا۔ 2 ٹرانسمیٹر تھے، ایک سننے کے لیے آن رہتا تھا، ایک اپنی آواز نشر کرنے کے لیے۔ آلہ بی بی اور سجاد شیشے کی دیوار توڑ کر اس سائے تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو انہیں صرف وہ ٹرانسمیٹر نظر آتا جس سے آواز خارج ہو رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پیچھے جو دیوار نظر آتی تھی اور جس پر بلیک شیڈو کا سایہ نظر آتا تھا، دراصل وہ دیوار نہیں تھی، ایک بہت بڑا اسکرین تھا۔ اس اسکرین کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پیچھے سے روشنی پھینکی جاتی تھی۔ اس کا سایہ اسکرین پر دیوار کے منظر کے ساتھ صاف طور پر نظر آتا تھا۔ جس کا سایہ تھا وہ گونگا بنا رہتا تھا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے بلیک شیڈو کی آواز نشر ہوتی تھی۔ اس آواز کے مطابق وہ اپنے ہونٹ ہلایا کرتا تھا۔ جب ہونٹ ہلتے تو یوں لگتا جیسے وہی بول رہا ہو۔ اتنی وضاحت کے بعد میں داستان کے اس حصے کی طرف آتا ہوں جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ میں اور آلہ بی بی دونوں ہی شدید حیرانی میں مبتلا تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا طلسم ہے، اسرار ہے یا شعبدہ بازی ہے۔ ہمارے سامنے ایک انسان کا سایہ موجود تھا لیکن اس انسان کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے آلہ بی بی سے کہا ابھی تو مشکل ہے، اس اسرار کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ بلیک شیڈو نے پوچھا آلہ بی بی اتنی دیر سے خاموش کیوں ہو؟ مسٹر فرحاد علی تیمور، آپ تو میری توقع کے خلاف بالکل ہی مجسمے بنے ہوئے ہیں، اب تک ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا، کہیں تم ڈمی تو نہیں ہو؟ سجاد نے کہا ہاں، جب ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں نہ رہی ہوں تو ڈمی ہی کہلاؤں گا۔ ابھی میں یہی کوشش کر رہا تھا، خیال خوانی کی پرواز ذرا دیر کے لیے ہو جاتی تو میں تمہاری شہرگ تک پہنچ کر دکھاتا۔ بلیک شیڈو نے کہا لگایا، پھر کہا میری دعا ہے کہ تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں جلد واپس آئیں۔ تم میرے پاس رہو گے تو میری انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ تمہیں ہر طرح کا آرام پہنچایا جائے۔ میں تمہاری ذہنی آسودگی کے لیے اور تمہاری دماغی علاج کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی خدمات حاصل کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ٹیلی پیتھی والے مکمل فرحاد بن جاؤ، پھر دیکھو ہم دونوں مل کر کتنی بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ میں پر اسرار ہوں، صرف آیا ہوں، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور ٹیلی پیتھی کی دہشت ایسی ہے کہ کوئی تمہارے قریب آنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہم دونوں ہی پوری دنیا کو تسخیر کر لیں گے۔ آلہ بی بی نے اچانک خوش ہو کر کہا مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ تمہارے عزائم اتنے بلند ہیں، ہم بھی ساری دنیا کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی ہمارے ساتھ مل کر یہ کارنامہ انجام دینا چاہتے ہو تو میں اور فرحاد تیار ہیں۔ سجاد نے حیرانی سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے بابا صاحب کے ادارے میں جائیں گے، وہاں اپنے بڑوں سے مشورہ کریں گے۔ بلیک شیڈو نے کہا مسٹر فرحاد علی تیمور، ان سے بھی مشورہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر طرف سے آزادی ہونے کے بعد بھی آپ میری دسترس میں رہیں گے۔ کبھی بھاگنے کی کوشش کی تو یہ نہ بولنا کہ میں سایہ ہوں، روشنی میں آ جاتا ہوں، تاریکی میں نظر نہیں آؤں گا۔ جو چیز نظر نہ آئے وہ سب سے زیادہ دہشت ناک ہوتی ہے، کیونکہ موت حادثے کی صورت میں، خودکشی کی صورت میں، کسی اور صورت میں آئے تو اس کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن تاریکی میں سایہ گم ہو کر آئے تو اس کی آہٹ بھی نہیں ملتی۔ آلہ بی بی نے کہا اگر خود کو بہت زیادہ پر اسرار بنا کر پیش کرو گے تو شاید ہمارے درمیان سمجھوتا نہ ہو سکے، اختلاف ہو جائے گے تو ہم تمہارے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس طرح ہم دونوں کا نقصان ہوگا، لہذا یا تو ہمارے سامنے بے نقاب ہو جاؤ یا یہ خیال دل سے نکال دو کہ فرحاد علی تیمور کبھی تمہارا دوست ہوگا اور تمہارے مشورے کا محتاج رہ کر کام کرے گا۔ میں ایسا نہیں سوچتا، میں فرحاد علی تیمور کی شخصیت کو سامنے رکھ کر معاملہ طے کروں گا، بشرطے کہ پہلے اپنے دل اور دماغ کو پوری طرح میری دوستی کی طرف مائل کر لو۔ میں نے آلہ بی بی سے کہا تم سمجھوتے کی باتیں کرو، بلیک شیڈو کو خوش فہمی میں مبتلا کرو، ہم بعد میں اسے نبٹ لیں گے۔ مرجانہ کے پاس جانا ضروری ہے، میں تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا۔ میں مرجانہ اور اپالو کو مقابلہ کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا، اپالو خندق میں گرا ہوا تھا، مرجانہ بھی خندق میں پہنچ کر اس سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا تاکہ خندق سے نکلنا پڑے تو کسی کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ وہاں 2 شخص موجود تھے، بلبا کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی، وہ تقریباً نیم مردہ ہو چلا تھا، لہو میں ایسا تار ہو گیا تھا کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، جگہ جگہ زخم کھل گئے تھے اور اندر سے سرخ گوشت جھانکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوسرے شخص یوگو ہنٹر تھا، میں اسے اپنے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ مرجانہ کو کبھی خندق سے باہر آنے کی ضرورت پیش آتی تو ہنٹر درخت سے لٹکنے والے رسے کو مرجانہ تک پہنچا سکتا تھا جس کے ذریعے وہ اوپر آ سکتی تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا میں آ گئی ہوں۔ اس نے پوچھا اتنی دیر تک کیا کر رہی تھی؟
خالہ بی بی اور فرحاد خیریت سے تو ہیں، بس خیریت ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، باقی مصیبتوں کا حال پوچھو تو پوچھنے سے پہلے ہی حاضر ہو جاتی ہیں۔ کیا کوئی نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ ہاں، ان کی بات چھوڑو، یہاں اپالو سے کس طرح نمٹنا چاہتی ہوں؟ میں نے تمہارے مشورے کو مان کر ابھی تک اسے تیش دلائے رکھا ہے، وہ غصے سے جنجلا رہا ہے، اپنی بوٹیاں نوچنے کی کسر رہ گئی ہے، رہ کر غصے سے خندق کی دیواروں کے پاس جاتا ہے اور ان پر اپنے ناخن گاڑتے ہوئے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ 20-25 فٹ کی اونچائی تک چڑھنا ممکن نہیں ہے، وہ پھر نیچے گر پڑتا ہے، مجھے گونسے دکھا کر کچھ کہتا ہے، یقیناً گالیاں دیتا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے خندق میں نہ جاؤ، میں کسی اور مسئلے میں الجھ جاؤں گی، کسی اور سمت میں مصروف رہنا پڑے گا، یا میری خیال خوانی کا سلسلہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے گا تو یوگو ہنٹر کو تمہارے لیے استعمال نہیں کر سکوں گی، لہٰذا ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے جہاں سے واپس آنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہو۔ مرجانہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس درخت کے پاس گئی، پھر اس رسے کو تھام کر جھولنے لگی۔ وہ جھولتے ہوئے خندق کے اوپر آئی تھی۔ اپالو اوپر دیکھ کر اچھلتا تھا، اسے گونسا دکھاتا تھا، یقیناً گالیاں بھی دیتا تھا۔ وہ بار بار ہنستی ہوئی جھولتی ہوئی خندق کے اوپر سے گزرتی تھی، کبھی اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی، کبھی پھر جھولتی ہوئی آ جاتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر رسے کے نچلے حصے کو خندق میں پھینک دیا۔ اپالو نے لپک کر اسے تھام لیا، پھر تیزی سے چڑھنے لگا۔ مرجانہ رسے کو جھلاتی رہی تھی، جس کے نتیجے میں اپالو کبھی خندق کی اس دیوار سے ٹکراتا تھا، کبھی اس دیوار سے۔ جب وہ ذرا اوپر آنے لگا تو مرجانہ چھلانگ لگا کر رسے کو چھوڑتی ہوئی خندق کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہ اوپر آ گیا، وہ تھکنا یا ہانپنا نہیں جانتا تھا، صرف غصے سے ہانپ رہا تھا، گرا رہا تھا۔ یوگو ہنٹر تیزی سے چلتا ہوا مرجانہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا تاکہ وہ مرجانہ کا غصہ اس پر نہ اتارے۔ وہیں سے بولا، اپالو تم نے بلبا کو شیر کے حوالے کر کے اسے ادموا کر دیا تھا، مرجانہ کا کیا کرو گے؟ اس سے تو تمہیں اکیلے ہی نمٹنا پڑے گا۔ وہ غصے سے ان کی طرف لپکا۔ مرجانہ نادان نہیں تھی، اتنا جانتی تھی کہ لڑائی کے وقت آنکھوں کو کھلا اور ذہن کو بیدار رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی اپالو نے اس پر چھلانگ لگائی، وہ پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئی اور بولی، ارے ارے تم ادھر گر پڑے، میں تو ادھر ہوں۔ ہنٹر نے اس کا ترجمہ سنایا۔ اپالو پھر داڑتا ہوا مرجانہ کی طرف لپکا۔ اس بار دونوں کی مڈ بھیڑ ہو گئی، ہاتھا پائی ہونے لگی۔ اپالو بڑے بڑے داؤ آزما رہا تھا، لڑائی کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ مرجانہ پر اس نے کئی کامیاب حملے کیے، لیکن ہر حملے کے بعد اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اس عورت پر ہاتھوں سے حملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے دیوار سے طاقت آزمائی کرنا، اس پر تو لوہے کی سلاخوں سے حملہ کرنا چاہیے۔ اپالو کی بدقسمتی تھی کہ اسے وہاں کوئی آہنی سلاخ نہیں مل سکتی تھی، لیکن مرجانہ کے آہنی ہاتھ برابر پڑ رہے تھے۔ جب بھی کوئی ہاتھ پڑتا تو اپالو کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگتے تھے۔ میں نے کہا، مرجانہ یہ بھی تم سے کم نہیں ہے، میں تمہارے دماغ میں رہ کر سمجھ سکتی ہوں، تم اس کے ہاتھوں کی ضربوں کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہو۔ ہاں کرتی ہوں، لیکن میں نے آہنی ذرات کے ڈھیر پر ہاتھوں اور پاؤں سے ضربیں لگانے کی مشقیں کی ہیں، اس لیے میرا جسم بیرونی حملوں کی شدت کا بہت کم محسوس کرتا ہے، تاہم یہ بھی بڑا جیدار ہے۔ اپالو نے راجر اسمتھ کی کھوپڑی کو ایک ہاتھ کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، وہ بیچارہ اپنے آپ کو چھڑا نہ سکا۔ کیا تم بھی ایسا کر سکتی ہو؟ چند لمحوں کے بعد ہی وہ اچانک فضا میں کلا بازی کھا کر اپالو کے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے پشت کی طرف گئی۔ پھر جتنی دیر میں اپالو پلٹ کر جوابی حملہ کرتا، اس کی کھوپڑی مرجانہ کی دونوں ہتھیلیوں کے شکنجے میں آ گئی تھی، وہ اس کی طرف پلٹ نہ سکا۔ جب بھی پلٹنا چاہتا تو اس کی کھوپڑی پر آہنی انگلیوں کی گرفت سخت ہو جاتی تھی، وہ تکلیف کی شدت سے گھرانے لگتا تھا۔ اس میں اور مرجانہ میں یہی ایک فرق تھا، اس نے راجر اسمتھ سے مقابلہ کرنے کے دوران صرف ایک ہتھیلی کے شکنجے میں کھوپڑی کو جکڑ رکھا تھا، جبکہ مرجانہ پوری قوت صرف کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کی کھوپڑی کو دبا رہی تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا۔ اپالو کا سر اس کی جسامت کے لحاظ سے شیر ببر کی طرح تھا، مرجانہ اسے ایک ہاتھ سے شکنجے میں نہیں لے سکتی تھی۔ اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اپالو کو بے بس کر دیا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف ہاتھ گھما کر اس پر حملے کرنا چاہتا تھا، پلٹنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی وہ کوشش کرتا اس کی کھوپڑی پر آہنی گرفت مضبوط ہو جاتی، اس کا سر جیسے چٹکنے لگتا۔ یوگو ہنٹر نے میری ہدایت کے مطابق کہا، اپالو یاد کرو، یہی عبرت حاصل کرنے کا مقام تھا ہے۔ تم کمزور لوگوں کے سروں کو اسی طرح اپنی آہنی گرفت میں لیتے تھے، کوئی بیچارہ تم سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ آج تم ایک عورت کے شکنجے سے نجات حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ میں ہنٹر کے دماغ کے ذریعے محسوس کر رہا تھا جیسے زمین بہت آہستہ آہستہ دہل رہی ہو، جیسے بہت سے لوگ چلے آ رہے ہوں، ایک سمت سے نہیں کئی سمتوں
فرشتوں سے کوئی فوج چاروں طرف سے گھیرا ڈال رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہی اپالو نے چیخ کر کہا، آگے میرے ساتھی، آگے، اب تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ کہتے کہتے تکلیف کی شدت سے چیخ پڑا۔ اس کی کھوپڑی پر مرجانہ کی گرفت بہت ہی سخت ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار وہ کامیاب ہو گیا، لیکن نجات پانے کے باوجود سر ابھی تک جکڑا ہوا لگ رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ ذرا سنبھلنا چاہتا تھا، لیکن مرجانہ اسے سنبھلنے کا موقع کہاں دیتی۔ اس نے اپالو کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ وہ گرا تو فضا میں کلا بازی کھاتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کے دونوں پاؤں ٹھیک اس کے چہرے پر پڑے۔ مرجانہ کے جسم کے ساتھ تمام بوجھ کے ساتھ آہنی پاؤں کی ضرب لگے تو اس کے چہرے کا حلیہ کیا بن گیا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں یوگو ہنٹر کے ذریعے دیکھ رہا تھا۔ اس بار اپالو کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ پہلے وہ ہزار طرح کی چوٹیں کھا کر اور ضربیں برداشت کر کے صرف درندوں کی طرح گرا کر رہ جاتا تھا۔ اس بار وہ انسانوں کی طرح چیخ پڑا، تکلیف سے تڑپنے لگا۔ مرجانہ اس کے اوپر سے ہٹ گئی تھی۔ اب اس کے چہرے کے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف ٹھوکریں مار رہی تھی۔ اسی وقت لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ بستی کے بے شمار لوگ رائفلوں، اسٹین گنوں، ٹامی گنوں، لاٹھیوں اور چاقوؤں سے لیس ہو کر چاروں طرف سے چلے آ رہے تھے۔ یوگو ہنٹر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر چیختے ہوئے کہا، قریب نہ آنا، سب دور رہو اور اپنی آنکھوں سے اس درندے کو دیکھتے رہو جس سے تم لوگ آج تک خوفزدہ ہوتے چلے آئے ہو۔ دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ ایک عورت کے ہاتھوں کس بری طرح پٹ رہا ہے، خوار ہو رہا ہے۔ اس کے غرور کا سر نیچا کرنے کے لیے شاید قدرت نے اس عورت کو یہاں بھیجا ہے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کر سکیں۔ خدا جب کسی مغرور کا سر نیچا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے مقابل کسی زبردست کو نہیں لاتا بلکہ زیر دست رہنے والے کو لاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا سر نیچا کرتا ہے۔ وہ سب آنے والے اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ وہ لوگ مرجانہ، بلبا، اپالو اور یوگو ہنٹر کے اطراف دور تک ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے۔ چاہتے تو اپالو کو مرجانہ کے حملوں سے بچا سکتے تھے، لیکن وہ لڑائی کے وقت خود ہی اپنے لوگوں سے گرا کر کہتا تھا کہ کوئی درمیان میں نہ آئے۔ لہذا جب بھی انسانوں یا جنگلی جانوروں سے لڑتا تھا تو کوئی اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک وہ مداخلت کا حکم نہ دے دیتا۔ یوگو ہنٹر نے میری سوچ کے مطابق چیختے ہوئے کہا، اے جزیرے کے باسیوں، میرے وفاداروں، اگر تم میں سے کوئی اپالو سے وفاداری کا دم بھرتا ہے تو آج اس کا انجام دیکھ لے اور اس کے ساتھ دینے سے باز آ جائے۔ میں اب بھی تمہارا مالک ہوں، تمہارے غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تم اسے شہ زور سمجھتے ہو تو چپ چاپ لڑنے کا تماشا دیکھو۔ اگر یہ شہ زور ثابت ہوگا تو میں تم سب کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا اور اسے اپنے جزیرے کا مالک بنا دوں گا۔ آخر لوگ اپالو سے کیوں ڈرتے تھے؟ اس کی شہ زوری سے، اس کے رعب اور دبدبے سے، اس کے قد اور اس کی جسامت سے۔ سب پر یہ دہشت طاری رہتی تھی کہ وہ جو خونخوار چیتوں، شیروں اور ریچھوں سے لڑتا ہے، انہیں پلک جھپکتے ہی خاک میں ملا دے گا۔ اب وہ اسے خاک میں ملتے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا بھی، ماسٹر اپالو، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس عورت کو ابھی مزہ چکھا دیں۔ ان کی مخالفت میں دوسرے چند لوگوں نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ماسٹر اپالو بزدل اور کمزور نہیں ہے، وہ اس عورت سے پورا مقابلہ کرے گا۔ ابھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ فیصلہ ہو گیا اور ماسٹر کمزور پڑ گیا تو کیا تم لوگ کسی کمزور کو اپنا آقا مان لو گے؟ کیا اس کے آگے جھکنا پسند کرو گے؟ سوچ سمجھ کر جواب دو۔ ان باتوں کے دوران یوگو ہنٹر نے بستی کے ایک آدمی سے ریوالور لے لیا تھا۔ میں اس کے ارادے کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہاں کا مالک بن کر رہنا ہے تو اس کانٹے کو فوراً ہی نکال پھینکنا ہوگا، ورنہ شاید لڑائی کے دوران یہ مرجانہ پر برتری حاصل کر لے، پھر میری بھی شامت آ جائے گی۔ یہ جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں چشمے زدن میں میرے مخالف ہو جائیں گے۔ اگر اپالو نہ رہا، اگر میں اسے مار ڈالوں تو یہ میرے ہی آگے جھکیں گے۔ یہاں مجھ سے برتر اور مجھ سے قابل احترام اور میرے جیسا گاڈ فادر ان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپالو کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی مشکل سے سر کو جھٹک کر زمین پر سے اٹھ رہا تھا، گرا کر لڑکھڑاتے ہوئے پینترا بدل رہا تھا جیسے اب تب میں مرجانہ پر جھپٹ پڑے گا، لیکن جھپٹنے کا لفظ اس کے لیے غلط تھا۔ اس میں اتنی تازگی، اتنی پھرتی اور اتنی توانائی نہیں رہی تھی کہ وہ جھپٹ سکتا، بس لڑکھڑا کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ مرجانہ ذرا ایک طرف ہو جاتی یا ٹانگ اڑا دیتی تو اوندے منہ گر جاتا۔ اس سے پہلے ہی یوگو ہنٹر نے اس کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ پہلی
پہلی گولی اس کی کھوپڑی میں لگی، وہ الٹ کر گر رہا تھا کہ دوسری گولی اس کی پشت پر لگی۔ اس کے بعد وہ زمین سے اٹھ نہ سکا، وہیں تڑپنے لگا، لیکن بڑا ہی جیدار تھا۔ ابھی اس میں جان تھی۔ جو شے زور ہوتے ہیں ان کا دم آسانی سے نہیں نکلتا۔ وہ تڑپ رہا تھا، مرنے ہی والا تھا۔ اس سے پہلے ہی سارے بستی والے یوگو ہنٹر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سر جھکانے لگے، اپنے ہتھیار زمین پر رکھنے لگے۔ مرجانہ یوگو ہنٹر کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اپنے تیور درست کرو، میں سمجھتی ہوں تم بلبا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ تمہاری یہ حسرت پوری نہیں ہوئی، لیکن حالات کو سمجھا کرو۔ یوگو ہنٹر نے آخری وقت گولی چلا کر اپنے اور تمہارے حق میں بہتر کیا ہے۔ میں مان لیتی ہوں اس نے بہتر کیا ہے، لیکن میری اور بلبا کی حسرتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ یہ تو سوچو بلبا نے شکست نہیں کھائی ہے۔ اپالو نے لڑائی میں دیانتداری سے کام نہیں لیا، اس نے بلبا کو شیروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ قدرے کمزور پڑ گیا۔ رہ گئی تمہاری بات تو تم اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ یقیناً 2-4 ہاتھ میں اسے ختم کر ڈالتی۔ اس سے پہلے یوگو ہنٹر نے ایسا کیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جیت بہرحال تمہاری ہے۔ یوگو ہنٹر کے حکم کے مطابق تمام بستی والوں نے جو ہتھیار ڈال دیے تھے انہیں پھر اٹھا لیا تھا۔ اب وہ اپالو کو اٹھا کر خندق میں پھینک رہے تھے۔ ہنٹر کہہ رہا تھا اسے خندق میں پڑا رہنے دو، جو بھی جنگلی جانور اس خندق میں گرے گا اسے اچھی خوراک مل جائے گی۔ ایک مسلح جوان نے بلبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا اس زخمی کا کیا کیا جائے؟ ہنٹر نے پہلے بلبا کو دیکھا، پھر مرجانہ کو گھورتی ہوئی نظروں سے چند لمحوں تک دیکھتا رہا۔ مرجانہ نے کہا رسونتی ذرا اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھو، یہ مجھے کیوں ایسے گھور رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے دماغ میں پہنچتا اس نے گرج کر حکم دیا اس عورت کے ہاتھوں کو رسیوں سے اچھی طرح باندھ دو، یہ بہت خطرناک ہے، ہم بستی میں پہنچ کر اس سے نمٹ لیں گے۔ اگر کوئی گاڑی لائے ہو تو اس زخمی کو اس میں لے جاؤ، گاڑی نہیں ہے تو اسے ہاتھ اٹھا کر لے چلو۔ اس کے حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ کئی آدمیوں نے مرجانہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ایک شخص اس کے دونوں ہاتھوں کو پشت پر لے جا کر رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ مجھے یوگو ہنٹر پر بڑا غصہ آیا۔ لوگ عجیب طوطا چشم ہوتے ہیں، اچانک ہی خلاف توقع بدل جاتے ہیں۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنا چاہتا تھا آخر وہ کیوں بدل گیا ہے۔ کیا اتنی جلدی مرجانہ اور بلبا کے احسانات کو بھول گیا ہے؟ اگر بھول گیا ہے تو اس سے کیا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ اچانک زبردست دھماکے کی آواز سنائی دی۔ سب ہی چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ ادھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یوگو ہنٹر نے چیخ کر کہا ارے غضب ہو گیا، یہ کس نے دھماکہ کیا ہے؟ ثابت تو ادھر کے پنجرے بھی زمین سے اکھڑ جائیں گے۔ وہ درندے جو دوسرے تیسرے دھماکوں کے بعد پنجروں سے نکل کر وہیں تباہ شدہ مکان کے پاس رہ گئے تھے آزاد ہو جائیں گے۔ ادھر کے پنجرے ٹوٹنے کے بعد بستیوں کا رخ کریں گے۔ بھاگو یہاں سے۔ پھر تو بھگدڑ مچ گئی۔ یوگو ہنٹر کو فوراً اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ اسے اتنی جلدی بھاگنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا پہلے اس زخمی کو اٹھاؤ، ہمیں گاڑی تک پہنچاؤ۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ بستی والے ایک گاڑی لے آئے تھے۔ اس کے وفاداروں نے بلبا کو اٹھایا، پھر اسے اور مرجانہ کو گاڑی تک لے گئے۔ بلبا کو پیچھے جیپ میں ڈال دیا۔ مرجانہ کے ہاتھ اسی طرح بندھے ہوئے تھے، وہ بھی جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئی۔ یوگو ہنٹر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، اس کے ساتھ ایک مسلح جوان بیٹھ گیا۔ 2 آدمی مرجانہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہنٹر نے اچھی طرح تاکید کی تھی کہ مرجانہ سے ایک ذرا غافل نہ ہونا۔ جب وہ گاڑی چلنے لگی تو شیروں اور دوسرے درندوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یقیناً وہ سب آزاد ہو گئے تھے، اب پورے جزیرے میں پھیلنے والے تھے۔ جنگلی درندوں کے آزاد ہو جانے سے لوگوں میں دہشت پھیل گئی تھی۔ سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ یوگو ہنٹر ڈرائیو کرنے کے دوران ان بھاگنے والوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا فوراً بستی کی طرف جاؤ، جو لوگ جس بستی میں پہنچے وہاں کی گاڑیاں لے کر دوسری بستی میں جائیں، تمام لوگوں کو خطرے سے آگاہ کریں اور انہیں ہتھیار سپلائی کریں تاکہ جزیرے کے بچے کی حفاظت کی جا سکے۔ میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، سوچا تھا کہ اب مرجانہ اور بلبا کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا تو دوسری طرف جاؤں گا۔ یہاں تو کچھ اور طرح کا رنگ ہو گیا تھا۔ ایک طرف مرجانہ کو حراست میں لے لیا گیا تھا، دوسری طرف جنگلی درندے ایسی تباہی مچانے والے تھے کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو کر سکتا تھا اس کے لیے ہنٹر کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنے لگا۔ اس کی سوچ نے بتایا وہ مرجانہ اور بلبا کو یرغمال کے طور پر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے آلا بی بی اور فرہاد کو اپنے ہاں قید کر کے اور ان کے لیے سودے بازی کر کے بہت بڑا جرم بھی کیا ہے اور اہم ممالک اور خطرناک تنظیموں کی مخالفت بھی مول لی ہے۔ وہ سب اس کا محاسبہ کریں گے۔ وہ پوچھیں گے کہ اس نے فرہاد اور آلا بی بی کو راز بنا کر کیوں رکھا تھا، ان سے براہ راست سودے
سودا کیوں نہ کیا گیا؟ دوسروں کو فرحاد کا سودا کرنے کی دعوت کیوں دی؟ پھر فرحاد کی پوری ٹیم اور بابا صاحب کے ادارے کے تمام لوگ اس کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ لہٰذا وہ مرجانہ اور بلبہ کو یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اپنی سلامتی کے لیے کسی خطرناک تنظیم سے معاہدہ کرنا چاہتا تھا جو مرجانہ اور بلبہ کے عوض اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرے۔ ہمارے کتنے ہی دشمن ہیں، ایسی کتنی ہی تنظیمیں ہوں گی جو مرجانہ اور بلبہ کو کسی طرح مار ڈالنا چاہتے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ سنہرا موقع ہوگا، وہ یوگو ہنٹر سے معاہدہ ضرور کریں گی، یا پھر ایسی تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں جو مرجانہ اور بلبہ کو حاصل کر کے ان کے ذریعے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بلیک میل کریں اور انہیں ہماری کمزوری بنا کر ہم سے کوئی کام نکالنا چاہیں۔ میں نے مرجانہ کو ہنٹر کے ارادوں کے متعلق بتایا۔ وہ غصے سے بولی، کیا میں اس کمبخت کا سر توڑ دوں؟ اس کا سر توڑنے سے اخروٹ نہیں نکلے گا، تم اس کے سر میں زلزلہ پیدا کرو۔ آخر اپنی خیال خوانی کو کب تک چھپاتی رہو گی اور چھپائے رکھنے میں مصلحت کیا ہے؟ میں اس وقت نیپال میں ہوں، میرے چاروں طرف بہت سے دشمن ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ میرے پاس ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ہیں تو یہ لوگ مجھے اپنا بنانے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، میرے لیے مصیبت بن جائیں گے، میں یہاں سے نکل نہیں پاؤں گی۔ مرجانہ نے کہا، مسٹر ہنٹر، پورے جزیرے میں جنگلی درندوں کے لیے خطرات منڈلا رہے ہیں، ایسی صورت میں تم نے میرے ہاتھ کیوں باندھے رکھے ہیں؟ کیا تم بھول گئے کہ ہم نے کس طرح اپالو سے تمہیں بچایا تھا؟ اس کے کتے تمہیں بمبوڑ کر رکھ دیتے اور اپالو تمہیں چونٹی کی طرح مسل دیتا۔ میں مانتا ہوں اور تمہارے احسانات کا بدلہ اس طرح دے سکتا ہوں کہ تمہیں ایک مکان میں قید کر دوں اور مہمان کی طرح رکھوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ تو کھولنے کا حکم دو، مجھے اپنی گردن عزیز ہے، میں اپالو کا حشر دیکھ چکا ہوں، ہاتھوں کو بندہ رہنے دو، میں وعدہ کرتا ہوں مکان کے اندر پہنچانے کے بعد تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اور بلبہ کی مرہم پٹی کرائی جائے گی۔ میں نے کہا، مرجانہ، اسے بحث نہ کرو، حالات سے سمجھوتا کرو، تم میری مدد سے فرار ہو سکتی ہو، لیکن بلبہ زخمی ہے، اسے اٹھا کر لے جانا ممکن نہیں ہے۔ بلیک شیڈو سے کہو وہ اپنے آدمیوں کو ہیلی کاپٹر میں یہاں بھیجے، وہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدل چکا ہے، پتہ نہیں ابھی اس کے اور کتنے رنگ ظاہر ہوں گے۔ بہرحال بلیک شیڈو ہو یا یہودی سیکرٹ ایجنٹ جمی فاؤنڈر ہو، سب ہی تم دونوں کو یرغمال بنا کر اپنے ملک لے جانا چاہیں گے یا اپنی تنظیم کے خفیہ اڈوں میں پہنچانا چاہیں گے۔ وہ ناگواری سے بولی، تم بڑی بوڑھیوں کی طرح مشورے دیے جا رہی ہو، جیسے دنیا بھر کی ذہانت تمہارے ہی پاس آ گئی ہو۔ تم آلا بی بی کو ہمارے حالات بتاؤ اور اسے مشورہ لو، فرحاد سے بھی۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر چونک کر بولی، ارے ہاں، جب سے فرحاد کا سامنا ہوا ہے ایک بات میرے دماغ میں اٹک رہی ہے، میں ایسے حالات سے گزر رہی ہوں کہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے سکی۔ ذرا اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھو، اسے اچھی طرح ٹٹولو، کیا ہو گیا ہے اسے؟ وہ تو بالکل چوہا لگتا ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ فرحاد کی موجودگی میں آلا بی بی زیادہ مشورے دیتی رہی، زیادہ ذہانت کا ثبوت دیا، زیادہ کارنامے آلا بی بی نے انجام دیے اور فرحاد بجھا بجھا سا رہا۔ پہلے تو وہ ایسا نہ تھا، اس سے پہلے بھی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں اسے چھن گئی تھیں، اس کے باوجود وہ مرد میدان رہا۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں اس کے دماغ کو اچھی طرح ٹٹول چکی ہوں، وہ آج بھی مرد میدان ہے، لیکن یہودیوں نے اسے ایسی دوائیں کھلائی ہیں، ایسے انجیکشن لگائے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو گیا ہے، جسمانی طور پر پہلے جیسی مستعدی نہیں رہی، ذرا سست ہو گیا ہے، رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے یہ فرحاد کے متعلق باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھے دوسری جگہ بھی مصروف رہنا ہے، اس لیے جا رہی ہوں۔ یوگو ہنٹر تمہیں اور بلبہ کو جانی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ مہمان بنا کر رکھے گا، اور اس کا وعدہ اس لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو زندہ سلامت رکھ کر اپنی حفاظت کی خاطر کسی سے تمہارا سودا کرے گا۔ اس کے متعلق تفصیلی بات بتا چکی ہوں، اب جا رہی ہوں، پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں مرجانہ سے رخصت ہو گیا۔ سونیا کھٹمنڈو کے اسرائیلی سفارتخانے کی عمارت میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں ایک کمرے میں اسرائیلی سفیر اور چند اہم سفارتی افراد موجود تھے، ان میں یہودی سیکرٹ ایجنٹ 109 اور لیڈی سیکرٹ ایجنٹ 77 نمایاں تھے۔ ان کے درمیان سونیا بحیثیت انا میریا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔